اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ پہلے انسان تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دی، اور جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی۔ جب ان کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا تو ان کی زبان سے احد احد نکلتا تھا۔ تو اس موقع کے اوپر، اس فتح کے موقع کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ عزت بخشی کہ ان کو قریش کے معزز لوگوں کی موجودگی کے باوجود آپ نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ اب اس وقت جو ہے ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، اور الحارث ابن ہشام، عتاب ابن اسیر، یہ بنو مخزوم کے لوگ تھے، اور الحارث ابن ہشام جو ہے یہ ابو جہل کا سگا بھائی تھا۔ اور عتاب نے کہا کہ اچھا ہے کہ میرا باپ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، کہ وہ یہ دیکھتا کہ کس طرح ایک کالے آدمی کو ہم سب پر فوقیت دی گئی ہے، کس طرح اس کو عزت دی گئی ہے۔ اور جو الحارث ابن ہشام ہے، اس نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ انسان صحیح راستے پر ہے تو میں اس کے راستے پر چلتا۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری زبان بند رہے گی، کیونکہ میں جو بھی کہوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو جائے گی۔ بعد میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم سے نکلنے لگے ہیں تو آپ نے ان تینوں کو جب دیکھا ہے کھڑے ہوئے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم تینوں نے کیا بات کی تھی۔ الحارث نے کہا، الحارث ابن ہشام جو ہے اس نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور الحارث ابن ہشام نے اسی وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں جو عتاب ابن اسیر ہے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور جو الحارث ہیں، انہوں نے پھر فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر جو وحی ہے وہ کس طرح آتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ پر وحی اس طرح آتی ہے کہ جیسے گھنٹیاں باج رہی ہوتی ہیں، بیلز جو ہیں وہ رنگ جس طرح ہوتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہے، اور وہ وحی جو ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ جبرائیل انسانی شکل میں آتے ہیں تو وہ وحی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے اور مجھے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری میں ہے۔ اور پھر بعد میں ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ پر وحی کے اثار آنا شروع ہو گئے۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے الحارث ابن ہشام کو بلایا اور ان کو کہا کہ آ کے دیکھو کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی جب آتی ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کہ اس وقت آپ کی آنکھیں بند تھیں، اور آپ کے جو ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر پسینہ ہوتا ہے، اور آپ جو ہے دنیا سے جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں جب آپ کے اوپر وحی کے اثار نمودار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو الحارث ابن ہشام ہے، ان کو یہ پریویلیج ملی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھتے جب ان پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ بعد میں یہ جو الحارث ہیں یہ رومن کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے۔ اور وہ جو مشہور ایک جو سٹوری ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ تین جو صحابی ہیں وہ زخمی تھے جنگ یرموک میں، اور پانی لے کے، اور کبھی ایک کے پاس ایک جاتے تھے وہ گلاس میں پانی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو جا کے دو، وہ زیادہ زخمی ہے۔ تو وہ جب دوسرے کے پاس گیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں تیسرے کے پاس جاؤ وہ زیادہ زخمی ہے۔ تو وہ جب پھر تیسرے کے پاس گیا تو وہ شہید ہو چکے تھے، اور پھر وہ جب وہ دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تو ان میں جو ایک کا نام ہے وہ الحارث ابن ہشام ہے، اور دوسرے کا نام جو ہے اکرمہ ابن ابو جہل، جس کا ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ان کا بتایا تھا، اور ایک تیسرے جو تھے عیاش ابن ربیہ تھے۔ تو یہ الحارث ابن ہشام یہ وہ ہیں جو جن کے پانے کی ہم سب نے وہ سٹوری سنی ہوئی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی فتح مکہ کے کچھ اور واقعات میں آپ کو بتاؤں گی۔